ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجة الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأن عصمتهم وطهارتهم في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد العدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں. یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو علماء اہل سنت نے بھی لکھا اور علماء اہل تشیع نے بھی لکھا ہے. دونوں کے پاس یہ حدیث معتبر ہے. اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں. حال بتا اگر اختلاف ہے تو وہ اس بات پر ہے کہ یہ حدیث بیان کہاں ہوئی ہے. بعض نے کہا مدینے میں بیان ہوئی، بعض نے کہا عرفات میں بیان ہوئی، بعض نے کہا کہ غدیر میں بیان ہوئی، اور بعض نے لکھا کہ رسول اللہ نے آخری وقت بستر پر اس حدیث کو ارشاد فرمایا. علامہ ابن حجر مکی علماء اہل سنت میں سے بہت بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث عرفات میں بھی بیان ہوئی، یہ حدیث مدینے میں بھی بیان کی گئی، یہ حدیث غدیر میں بھی بیان ہوئی، اور آخری وقت رسول اللہ نے بستر پر بھی اس حدیث کو بیان کیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول یہ چاہتے تھے جس نے عرفات میں نہ سنا ہو وہ مدینے میں سن لے، جس نے مدینے میں نہ سنا ہو وہ غدیر میں سن لے، جس نے غدیر میں نہ سنا ہو وہ آخری وقت رسول اللہ سے بستر سے سن لے. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں رسول اللہ امت کو اپنا ترکہ عطا کر رہے ہیں. جس طرح کوئی بزرگ جب دنیا سے جانے لگتا ہے
تو اس کی جائیداد میں سے حصہ اس کے بعد والوں کو ملتا ہے۔ یہی دنیا کا دستور ہے یا نہیں ہے؟ جب بھی کوئی جانے لگتا ہے تو جو اس کے بعد والے ہوتے ہیں، اس کے وارث ہوتے ہیں یا جو بھی اس کے ہوتے ہیں رشتہ دار، ان کو اس کی جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔ تو رسول اللہ جب جانے لگے تو رسول اللہ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، رسول اللہ کے پاس خزانے نہیں تھے، رسول اللہ کے پاس دولت و ثروت نہ تھی، بلکہ جو کچھ رسول اللہ کے پاس تھا وہ دین تھا۔ رسول اللہ کے پاس دیانت تھی، رسول اللہ کے پاس شرافت تھی، رسول اللہ کے پاس ہدایت تھی، رسول اللہ کے پاس صراط مستقیم تھی۔ تو رسول اللہ کے پاس یہ تھا۔ عزیزان گرامی، جب بھی کوئی بزرگ دنیا سے جانے لگتا ہے اس کو اپنے بعد والوں کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا۔ اگر اس نے کوئی کاروبار بنایا ہو تو بعد میں کسی نہ کسی کو حوالے کر کے جائے گا، اگر اسکول بنایا تو کسی نہ کسی کے حوالے کر کے جائے گا، اگر مسجد بنائی ہے تو کسی نہ کسی کے حوالے کر کے جائے گا، اگر اس نے گھر بنایا ہے تو کسی نہ کسی کے حوالے کر کے جائے گا۔ اسے اس بات کی فکر ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد اس گھر کا کیا ہوگا، اس مسجد کا کیا ہوگا، اس اسکول کا کیا ہوگا۔ یعنی جو چیز بناتا ہے جاتے وقت اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد والے کو کیا بنے گا، ان چیزوں کا خیال کون رکھے گا۔ اور ہمارے رسول جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو رسول اللہ پوری امت چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اب دنیا بتائے اگر کسی نے چھوٹا سا کاروبار بنا رکھا ہو، جب جاتے وقت اس کو اپنے کاروبار کی فکر ہے تو رسول کو اپنی امت کی فکر نہیں تھی؟ تو کیا رسول اللہ کو اپنی امت کی فکر نہ تھی؟ بلکہ رسول اللہ کو تو فکر اور زیادہ تھی، اس لیے کہ رسول سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے، جتنے نبی تھے، ہر نبی کو یہ یقین تھا کہ اگر میرے بعد کوئی خرابی ہوگی تو بعد والا نبی آ کے ٹھیک کر دے گا۔ وہ جانے لگا، اس کو فکر تھی میرے بعد والا آ کے ٹھیک کر دے گا۔ ہر نبی کو یہ فکر اتنی نہ تھی کہ میرے بعد ایک اور نبی آنے والا ہے، لیکن جب ہمارے نبی آئے تو ان کا نعرہ بھی یہ تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ میرے بعد کوئی رسول آنے والا ہے۔ ہمارے نبی کو تو امت کی زیادہ فکر تھی۔ بس عزیزان گرامی بتائیں، جب ہمارے نبی کو زیادہ فکر ہونی چاہیے اس لیے کہ امت کے لیے کچھ ایسا انتظام نہ تھا، اب آخری نبی ہیں تو رسول اللہ کو کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے تھا تاکہ قیامت تک امت کی ہدایت ہوتی رہے۔ بتائیں، رسول اللہ ہمیں تاجروں کے حوالے کر کے گئے کہ دیکھنا میرے بعد سب سے بڑا تاجر کون ہے، اس کے پاس چلے جانا؟ کیا رسول اللہ ہمیں بادشاہوں کے حوالے کر کے گئے کہ دیکھنا میرے بعد سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ کیا رسول اللہ ہمیں دولت مندوں کے حوالے کر کے گئے کہ دیکھنا میرے بعد سب سے دولت کس کے پاس ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، رسول اللہ نے نہ تو ہمیں اور آپ کو تاجروں کے حوالے کیا، نہ دولت مندوں کے حوالے کیا، نہ رسول اللہ نے ہمیں بادشاہوں کے حوالے کیا، بلکہ جب جانے لگے تو کہا اے میری امت، اب یہ سورج ڈوبنے والا ہے، اب میری روشنی ختم ہونے والی ہے، اب دنیا کے اندھیروں میں گھبرانا نہیں، میں تمہیں اللہ کی کتاب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کی کتاب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ گھبرانا نہیں، قرآن کی روشنی سے فائدہ حاصل کرنا۔ رسول اللہ آپ کو اور ہمیں قرآن کے حوالے کر کے گئے، کہا میں نے تمہیں قرآن کے حوالے کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، قرآن کتاب ہے، کتاب بولتی نہیں ہے، قرآن کتاب ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹے سے بچے کو پہلے دن اسکول بھیجیں اور اس کے سامنے کتاب رکھ دیں، کہو کتاب پڑھو، تو وہ کیا کہے گا؟ پڑھاؤ۔ یہی کہے گا یا نہیں؟ کوئی کتاب رکھ دے، بچے کے سامنے رکھو، وہ کہو پڑھو، کہے گا پڑھاؤ۔ تو معلوم ہوا جب دنیا کی عام کتاب بغیر پڑھانے والے کے کافی نہیں ہے، خدا کی کتاب بغیر پڑھانے والے کے کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ اب اللہ کی کتاب ہے، اب اللہ کی کتاب کے لیے تو کوئی پڑھانے والا، کتاب تو خاموش ہے نا، پڑھی رہے گی سامنے، نہیں معلوم کتاب میں کیا ہے۔ اگر آپ کے سامنے
جو انگریزی نہ جانتا ہو، عربی نہ جانتا ہو، عربی فارسی کتابیں رکھتے ہیں، پڑھ لو گے نہیں پڑھیں گے، کہیں کہ جی ہمیں جو سمجھ نہیں آتی. معلوم ہوا کتاب کے لیے استاد چاہیے، کتاب پڑھانے والا بھی ہونا چاہیے. اب یہ پڑھانے والا کون بنائے گا؟ ہم ڈھونڈے تلاش کریں؟ نہیں، اللہ کے رسول نے یہ کام آپ کے اور ہمارے اوپر نہیں چھوڑا. فرمایا میں تمہیں قرآن کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اب قرآن ہے کتاب، گھبرانا نہیں. استاد بھی میں تمہیں دے کر جاؤں گا. جب قرآن کے پاس جانا تو خالی قرآن کافی نہیں ہے، میں تمہیں اہل بیت کے حوالے بھی کر کے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت کے حوالے کر کے گئے. ہم پڑھانے والے کے محتاج ہیں. قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی میں ہے. ہم آپ عرب ہیں؟ ہم تو عجم ہیں، ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے. پھر ہم قرآن کو کیسے سمجھیں؟ چلو بالفرض ہم نے محنت کر لی. اگر کوئی بندہ انگریزی یاد کر لے، انگلش بولنا سیکھ جائے، یہاں تو وہ کہے گا مجھے سب سے زیادہ انگلش آتی ہے، لیکن جب جائے گا انگریزوں کے ملک میں یا عربی اچھی یاد کر لے، کہے جی میں بہت اچھی عربی بول رہا، تو ہمارے درمیان بیٹھ کے تو کہہ سکتا ہے اچھی بول لیتا ہوں، لیکن جب جائے گا عرب ملک میں تھوڑا سا بولے گا، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ عربی نہیں ہے. ایسے ہی نہیں؟ کتنے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے جو زیارت کے لیے گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ ان کو زیارت نصیب کرے. ہم اگر لفظوں کو یاد بھی کر لیں، لیکن جب دکان پہ جاتے ہیں لفظ بولتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں پاکستانی ہو. معلوم ہوا اگر ہم دنیا کی زبانوں کو اچھا کر کے یاد بھی کر لیں، محنت کر کے یاد بھی کر لیں، تب بھی ہم پکڑے جاتے ہیں کہ ہم عرب نہیں ہیں، فارسی نہیں ہیں. عزیزان گرامی، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب اللہ کی زبان کو کون سمجھے گا؟ وہی خدا کی زبان کو سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اور نبی کی گود میں پلا ہو. وہی تو سمجھ سکتا ہے. خدا کی زبان کو اگر صحیح سمجھے تو وہی سمجھ سکتا ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور نبی کی گود میں پلا ہو. یہ قرآن خدا کی زبان ہے. یہ خدا نے اس قرآن کو عربی میں بھیجا. یہ خدا کی زبان ہے، خدا کا لہجہ. عزیزان گرامی، وہی سمجھ سکتا ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہو. اور خدا کے گھر میں علی پیدا ہوئے، علی ہی خدا کے لہجے کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کہ کائنات میں اگر کسی نے علی کے لہجے میں کلام کیا تو وہ اللہ ہے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو ایک دوسرے کے لہجے میں بات کرتے ہیں. جب شب معراج اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی تو بعض علماء نے پڑھا، کہا جب اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی نا تو نبی پوچھتے ہیں پروردگار یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ خدا کی زبان کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا. یہ اللہ کی زبان ہے. خدا کے گھر میں پیدا ہونا مولا علی کی فضیلت ہے. باتیں آئیں گی انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں، لیکن یہاں سے میں جلدی سے نہیں گزروں گا. میں نے کہا کہ جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا، دشمن علی کو چین نہیں آیا. کتاب میں لکھا، کہا اس میں علی کی کیا فضیلت ہے. اگر خدا کے گھر میں پیدا ہوئے علی کا کوئی کمال نہیں ہے، بچہ ہے کہیں نہ کہیں تو پیدا ہونا تھا. کہا بچہ ہے اس کو کیا، کہیں نہ کہیں تو پیدا ہونا تھا، بس مقدر تھا علی کا اللہ کے گھر میں پیدا ہو گئے. میں نے کہا اتنا تو مان لیا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یہ مقدر صرف علی کا تھا، خدا کے گھر میں پیدا ہونا.
کہا یہ علی کا مقدر تھا، علی کا کیا کمال ہے، بچہ ہے کہیں نہ کہیں تو پیدا ہونا تھا۔ کہا علی کا مقدر تھا، خدا کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ ہم نے کہا چلو علی کا مقدر تھا، یہ تو ہم بھی تمہیں سمجھا رہے ہیں، یہ صرف علی کا ہی مقدر تھا کہ خدا کے گھر میں پیدا ہو۔ چلو اگر اتنا تم مان گئے تو پھر آگے سنتے جاؤ۔ علی کی ماں کعبے میں آئی، یہ بھی علی کا مقدر۔ 3 دن تک خدا کی مہمان رہی، یہ بھی علی کا مقدر۔ خدا نے مہمان نوازی کی، یہ بھی علی کا مقدر۔ علی نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے رسول کے چہرے کی زیارت کی، یہ بھی علی کا مقدر۔ نبی کے ہاتھوں پر قرآن پڑھا، پھر یہ بھی علی کا مقدر۔ عزیزان گرامی، رسول مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، آیت اتری، یہ بھی علی کا مقدر۔ میدان میں گئے، کلے ایمان کہلائے، یہ بھی علی کا مقدر۔ خم غدیر میں مولا مومنین کہلائے، یہ بھی علی کا مقدر۔ مرحب کو پچھاڑا، یہ بھی علی کا مقدر۔ عزیزان گرامی، ید اللہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر۔ عین اللہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر۔ وجہ اللہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر۔ بطول کے شوہر بنے، یہ بھی علی کا مقدر۔ حسنین کے بابا بنے، یہ بھی علی کا مقدر۔ ارے کہاں تک سمجھو گے علی کے مقدر کو؟ سلمان و کمبر کے ماقا بنے، یہ بھی علی کا مقدر۔ مومنوں کے امیر بنے، یہ بھی علی کا مقدر۔ ایمان بنے، یہ بھی علی کا مقدر۔ مومنوں کے امیر بنے، یہ بھی علی کا مقدر۔ خلیفہ بلا فضل بنے، یہ بھی علی کا مقدر۔ اب سنیے، ارے ایسا لگتا ہے مقدر لکھنے والا کوئی پکا علی والا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ مقدر لکھنے والا ہی کوئی علی والا ہے، جس نے ہر چیز علی کے مقدر میں لکھ دی۔ اب بتائے دشمن علی، ایک دن مولا کائنات باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ کتاب کا نام سنیے، تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین۔ اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے، مولا علی باغ میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، کہا یا علی، میرا تو دل نہیں تھا، لوگوں نے زبردستی مجھے بٹھا دیا، آپ ناراض نہ ہونا، میرا دل نہیں تھا، بس زبردستی مجھے بٹھا دیا گیا، آپ ناراض نہ ہو۔ مولا نے فرمایا اچھا یہ بتا، اب مولا نے ایک ایک فضیلت کا اقرار لیا اس سے۔ کتاب کا نام میں نے آپ خدمت میں پیش کیا، تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتا، آیت تطہیر تیرے لیے نازل ہوئی یا میرے لیے؟ آیا مبدت تیرے لیے آئی یا میرے لیے؟ کل ایمان تو کہلایا یا میں؟ مولا غدیر تو بنا یا میں؟ مومنوں کا امیر تو بنا یا میں؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، آیت اتری تیرے لیے یا میرے لیے؟ فرمایا میں بستر رسول پر سویا، آیت اتری تیرے لیے یا میرے لیے؟ مولا نے ایک ایک چیز کا اقرار لیا۔ اچانک بس ولادت ہو گئی، کعبے میں آ گئی۔ انشاءاللہ اس موضوع کو میں آگے پڑھوں گا، لیکن 2 جملے عرض کرتا چلوں۔ اچھا بتائیں، کہتے جی بس کمال نہیں تھا، ایسے ہی بس تو مقدر تھا، علی کا تو ہو گیا، بچہ تھا۔ آپ یہ بتائیں، ولادت کوئی پہلی نہیں تھی جناب ابو طالب کے گھر میں؟ طالب پیدا ہوئے، بی بی کعبے میں نہ آئی، عقیل پیدا ہوئے نہ آئی، جعفر پیدا ہوئے نہ آئی، لیکن جب علی پیدا ہوئے اب کیوں آئی؟ اور دیکھیے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا دیوار کعبہ کو، جب بھی کوئی کسی عمارت میں آتا ہے دروازے سے آتا ہے یا پشت کی طرف سے آتا ہے، معلوم ہوا وہاں سے آئی جہاں سے وحی کا اشارہ تھا، جہاں سے بلایا گیا تھا وہاں سے آئی، جہاں سے وحی ہوئی وہاں سے۔ اب آپ کہیں کہ ان کو بھی وحی ہوتی ہے کیا؟ وہی تو انبیاء کو ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ہے۔ جب موسیٰ کی ماں کی طرف وحی ہو سکتی ہے، علی کی ماں کی طرف نہیں ہو سکتی؟ اچھا اب ایک بات، پھر اس موضوع کو میں یہاں روک دوں گا۔ ایک بات بتائیں، اگر کوئی بہت پرانی عمارت ہو، کئی 100 سالوں سے بنی ہوئی ہو،
اور آپ اس عمارت کے قریب ہیں اور دیوار پھٹنے لگے، آپ آگے بڑھیں گے یا پیچھے بھاگیں گے؟ پیچھے کی طرف بھاگیں گے نا۔ بڑے سے بڑا دلیر اور پہلوان لے کر آئیں، شجاع لے کر آئیں، پرانی عمارت کی دیوار پھٹنے لگے، بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہو پیچھے بھاگے گا۔ جب بی بی قریب گئی، دیوار پھٹنے لگی، پیچھے نہیں بھاگی، آگے بڑھی۔ میں نے کہا بی بی دیوار پھٹ رہی ہے، پیچھے بھاگو۔ عجب نہیں آواز آئے، خبردار، میں فرار کی ماں نہیں، کرار کی ماں ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ شرف صرف علی کو ملا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ قرآن کی زبان کو وہی سمجھ سکتا ہے، قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور نبی کی گود میں پلا ہو۔ نبی نے کہا کہ قرآن سمجھنا ہے میرے اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ۔ اب اگر قرآن سمجھنا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، تب خدا کی کتاب سمجھ میں آئے گی، قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن کتاب علم ہے، قرآن میں علم ہی علم ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا علم قرآن میں نہ ہو، جس کا علم کتاب مبین میں نہ ہو۔ قرآن نے اعلان کیا کہ ہر خشک و تر کا علم کتاب مبین میں ہے۔ جب ہم قرآن کے پاس گئے علم حاصل کرنے، قرآن تو خاموش۔ قرآن تیرا اعلان ہے کہ ہر خشک و تر میرے اندر ہے، بتا۔ ہم نے عرض کیا پروردگار تو نے کہا قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے، یہ تو خاموش ہے، کیسے پتا چلے کہ اس کے اندر ہر شے کا علم ہے؟ آواز آئی ہے، اکیلے ثابت نہیں کر سکے گا۔ سورہ یاسین میں بتایا، کون بتائے گا قرآن میں کیا ہے؟ کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہا ہم نے ہر شے کا علم کتاب مبین میں رکھا اور پوری کتاب مبین کا علم امام مبین کے اندر رکھ دیا۔ اب اگر معلوم کرنا ہے قرآن میں کیا ہے تو امام مبین کے پاس آنا پڑے گا۔ یہ نعرہ غلط ہے کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی نہیں ہے۔ جب رسول نے کہہ دیا قرآن اہل بیت ایک ساتھ ہیں، اب کوئی کہتا پھر قرآن کافی ہے؟ عزیزان گرامی کیا کہا؟ قرآن کافی ہے؟ نہیں، قرآن کا علم کتاب مبین، پورے قرآن کا علم اللہ نے کہا کتاب مبین میں، یعنی قرآن میں کتاب مبین کا علم امام مبین میں رکھ دیا۔ امام مبین کون ہے؟ ذرا تلاش تو کرے نا۔ اب یہی آیت جب نازل ہوئی تھی نا تو صحابہ بیٹھے تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ کتاب مبین امام مبین سے مراد تورات ہے، فرمایا نہیں۔ کہا مولا پھر اس سے مراد انجیل، فرمایا نہیں۔ کہا پھر قرآن مراد ہوگا امام مبین سے، فرمایا نہیں۔ ابھی رسول بیان ہی کرنا چاہتے تھے۔ روایت میں ہے کہ مولا علی مسجد میں داخل ہوئے، رسول اللہ کی جب نظر پڑی نا فرمایا ھذا ھو الامام المبین، یہی وہ امام مبین ہے جس میں اللہ نے ہر شے کا علم رکھ دیا ہے۔ یہی وہ امام مبین ہے جس میں اللہ نے ہر شے کا علم رکھ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام مبین علی کی ذات ہے کہ جس میں اللہ نے ہر شے کا علم رکھ دیا۔ علی عالم قرآن ہے، پورے قرآن کا علم علی کے پاس ہے۔ کیسے پتا چلا کون ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے؟ جب کافروں نے کہا تھا نا رسول اللہ سے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قرآن کہے جب کافروں نے کہا کہ تو رسول نہیں ہے، جب کافروں نے کہا آپ رسول نہیں ہو، تو اللہ کا ارشاد ہوا رسول گھبرانا نہیں، اگر یہ رسول نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، رسول گھبرا نہیں، ان سے کہہ دے اگر تم رسول نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، میری نبوت کے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ایک اللہ، دوسرا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔
اب ہم یہاں تک پہنچے کہ اللہ کی تو ہمیں سمجھ میں آئی، اب وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ جب ہم نے تاریخ پر نظر ڈالی، وہ کون ہے جو پوری کتاب کا عالم ہے؟ جب ہم ایک ایک کے دروازے پر گئے، جس کے دروازے پر گئے وہ کسی سے پوچھتا ہوا نظر آیا، کسی کے پاس پڑھتا ہوا نظر آیا۔ ہمیں پوری تاریخ میں نبی کے بعد ایک ہی شخصیت ملی جو نہ کسی سے پوچھتا ہے نہ کسی سے پڑھتا ہوا نظر آیا، منبر پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ لوگوں جو پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھ لو، میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ ایک ہی شخصیت ہمیں نظر آئی کہ جو کسی کے دروازے پر ہم نے نہیں دیکھا جھکا ہوا، ان کو ہم نہیں دیکھا کسی کے پاس پوچھنے گئے ہوں۔ وہ کون؟ علی کی ذات۔ اچھا جملہ آپ دیکھیے مولا علی کا کیا فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ یہ تو آج پتا چلا جب جہاز اڑنے لگے نا، تب پتا چلا کہ آسمانوں میں بھی راستے ہوتے ہیں۔ علی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ اب یہ جملہ علی ہی کہہ سکتے ہیں اور کوئی کہہ نہیں سکتا۔ کہا زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، بتائیں مولا علی کی یہاں کی زندگی کتنی ہے؟ ظاہری زندگی 63 سال، اور وہاں کی کتنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ علماء اہل سنت نے لکھا، ہمارے پاس تو روایات اور بھی بہت ساری ہیں، میں ان کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا مولا علی کے نور کو اللہ نے آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے خلق کیا تھا۔ 14,000 سال۔ اب یہ اسی علی کو حق ہے کہ وہی علی کہہ سکتا ہے کہ جس کی یہاں کی زندگی سے وہاں کی زندگی زیادہ ہے، وہی تو کہہ سکتا ہے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ یہ علی کو حق ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ علی کو ہی حق ہے کہ وہ کہیں کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، عالم علم کتاب علی ہیں، امام مبین علی ہیں۔ پتہ چلا ہم نے پوری کائنات میں ڈھونڈا، علی جیسا عالم ہمیں نظر ہی نہیں آیا۔ جس کے دروازے پر گئے وہ کسی سے پوچھتا ہوا نظر آیا، کسی سے سوال کرتا ہوا نظر آیا۔ ایک علی ایسے عالم ملے کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم تھا۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت ہے مولا علی کی۔ اب میں روایت آپ کے سامنے پڑھوں۔ عالم علم کتاب کون؟ علی۔ قرآن کی آیت کیا تھی؟ رسول کہہ دو میری نبوت کے 2 گواہ کافی ہیں، تم نہ مانو مجھے پرواہ نہیں ہے، میری نبوت کے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی نا؟ اب اس باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ 2 شخصیت، ایک اللہ، قرآن کی آیت ہے قل کفا باللہ شہیدن، اللہ شہیدن یعنی گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ قرآن کی آیت پہنچ گئی آپ کے ذہنوں تک، 2 گواہ نبی کی نبوت کے، اللہ اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب علی کو کون سی فضیلت بیان کرنی چاہیے تھی؟ وہ علی جس کے سامنے کوئی فضیلت ہی نہیں رہتی ہے، وہ علی جو فضیلتوں کے محتاج نہیں ہے۔ علی کیا کہتے؟ یا علی کیا آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ آپ نبی کے بستر پر سوئے؟ فرمایا نہیں۔ یا علی آپ نے زکوٰۃ دی، آیت نازل ہوئی، یہ بڑی فضیلت؟ فرمایا نہیں۔ یا علی خندق میں آپ کو کل ایمان کہلایا گیا، یہ فضیلت ہے؟ کہا نہیں۔ یا علی آپ کو مولا غدیر بنایا گیا، مومنوں کا مولا غدیر میں، یہ بڑی فضیلت ہے؟ فرمایا نہیں۔ اب سنیے علی کے نزدیک سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ آیت ذہن میں رہے۔ جب علی سے پوچھا گیا یا علی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ علی نے اپنی فضیلتیں نہیں گنوائی، فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جسے اپنا شریک پسند نہیں ہے، محمد کی نبوت کی گواہی میں اس نے مجھے اپنا شریک بنا دیا۔
دو گواہ ہیں، اللہ جو بے نیاز ہے، جسے کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نبوت کی گواہی میں اپنے آپ کو رکھا اور علی کو رکھا۔ فرمایا اس نے نبوت کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ رکھا، کہا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ دنیا کے پڑھے نا کتابیں، سر شرم سے ان کے جھک جاتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اور ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ قرآن، رسول اللہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کے حوالے کر کے گئے۔ فرمایا جاؤ میں تمہیں جاتے وقت قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ بس ایک جملہ کہوں پھر انشاءاللہ بات کو یہاں سے کل شروع کروں گا۔ آج کے ماحول کے مطابق کیا رسول اللہ کے لیے یہ صحیح تھا کہ دنیا سے جاتے اور ہمیں لاوارث چھوڑ کر چلے جاتے؟ یہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ جاتے اور ہمیں لاوارث چھوڑ کر چلے جاتے اور ہم قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کا انتظام بھی نہ کرتے۔ ہمارا یہ ایمان ہے رسول اللہ ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو جب رسول اللہ ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے تو جب امام زمانہ پردہ غیب میں جا رہے تھے کیا ہمیں لاوارث چھوڑ کر گئے ہیں؟ کچھ لوگ شاید پہنچ گئے ہوں گے۔ امام زمانہ ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، ہمیں علماء کے حوالے کر کے گئے۔ جب رسول اللہ لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے تو یہ تو ان کی اولاد ہے، یہ ہمیں لاوارث چھوڑ کر گئے۔ کون بیٹھا ہے ہم میں جو کہے میں روز امام زمانہ سے ملتا ہوں اور میں ان سے مسائل پوچھتا ہوں، اپنی مشکلات پوچھتا ہوں ان سے؟ کوئی ہے ایسا؟ تو پھر کس سے پوچھیں گے مسائل؟ امام نے فرمایا جو تمہارے پاس آئے اور یہ کہے کہ میں امام زمانہ سے ملتا ہوں اس پہ لعنت بھیجنا۔ کہا جو آئے اور یہ کہے کہ میں امام زمانہ سے مل کے آیا ہوں اس پہ لعنت بھیجنا۔ مولا مسائل کس سے پوچھے؟ کہا اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی الرواۃ احادیثنا۔ فرمایا جب بھی ایسا زمانہ آئے کہ جب ہم تمہارے درمیان نہ ہوں اور کوئی مسائل درپیش تمہارے پاس آئیں تو ان کی طرف رجوع کرنا جو ہماری روایتوں کو بیان کرتے ہیں۔ علماء، ہمارے مراجع، ہمارے فقہاء، ہمارے مجتہدین یہ روایات بیان کرتے ہیں، یہ فتویٰ اپنی طرف سے نہیں دیتے، یہ ائمہ کے فرامین کو بیان کرتے ہیں۔ کسی مجتہد سے جا کر آپ پوچھیں کہ آپ نے فتویٰ کیوں دیا، وہ آپ کو امام کا فرمان بتائیں گے۔ معلوم ہوا ہمارا مجتہد امانت دار ہے، وہ امام کا فرمان وہاں سے لیتا ہے، کتابوں سے، قرآن و حدیث سے مسئلہ لے کر پھر آپ تک پہنچاتا ہے۔ اسی لئے امام صادق نے فرمایا تھا الراد علیہم کالراد علینا۔ فرمایا جب کوئی عالم، امام صادق کے دور میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا جب کوئی عالم حدیث بیان کرے، ہماری حدیث بیان کرے اور سامنے والا اس کے کہنے پر عمل نہ کرے تو سمجھنا اس نے ہمیں جھٹلا دیا۔ تو رسول اللہ ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، ہمیں قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے گئے۔